بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ذکر کیا جائے گا۔ پہلے حصے میں آیات انفاق کی 11 آیتیں ذکر کی گئی تھیں، اور آج اس دوسرے حصے میں سورہ بقرہ کی آیات انفاق میں سے بقیہ آیاتیں ذکر کی جائیں گی۔ کل 26 آیتیں سورہ بقرہ کی ایسی ہیں جن میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے 11 آیتوں کا بیان ہو چکا ہے، آج بقیہ آیتیں ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 12 ہے سورہ بقرہ کی 262 نمبر آیت۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ اس میں احسان جتلاتے ہیں، ولا اذى، اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ جس پر خرچ کیا اس کو احسان جتلاتے نہیں ہیں کہ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، ہم نے تمہارا خیال رکھا ہے، کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دیتے، احسان نہیں جتلاتے، ولا اذى، اور اذیت اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس یقینی طور پر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کسی بھی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اجر و ثواب بیان کیا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب کے پاس اس کا اجر و ثواب پائیں گے، دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف یا غم کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ دو فضیلتیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ذکر کی گئی ہیں، لیکن شرط یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد انہوں نے نہ احسان جتلایا ہو اور نہ ہی تکلیف دی ہو، ورنہ اگر انہوں نے احسان جتلایا یا انہوں نے تکلیف دی تو در حقیقت انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی کچھ نہ کیا، بلکہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے باوجود انہوں نے ضائع کر دیا، اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، جیسے کہ آگے اسی رکوع کے اندر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو صدقات کے باطل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی 13ویں آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قول معروف ومغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور بردبار ہے، برداشت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں صدقے سے زیادہ اس بات کو بہتر قرار دیا کہ ایک انسان زبان سے اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، وہ بات جو لوگوں کے دلوں کے سکون کا ذریعہ ہو، اس سے کسی کی اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی کوئی کانٹے دار بات ایسی نہ کہی جائے جو لوگوں کے دلوں کو جا کے چھوئے،
اور لوگوں کے دلوں کو چھید کر دے، لوگوں کو اس سے تکلیف اور اذیت پہنچے، ایسی بات نہ کی جائے، زبان سے اچھی بات کہی جائے، یہ اس صدقے سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد اذیت پہنچائی جا رہی ہو۔ یہ بتا دیا کہ تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اگر یہ خرچ کرنے کے بعد تم اذیت پہنچاؤ اور تکلیف دو، تانے دو، تو پھر بہتر یہ کہ صدقے کے بجائے تم کوئی زبان کو اپنے اچھے استعمال کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقے کا اللہ کے ہاں کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں، کیونکہ یہ صدقہ اذیت کے ذریعے سے ضائع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو صدقہ خیرات یقیناً کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کے قول کو صحیح کیا جائے۔ بعض لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے انداز اور اپنے رویوں سے، اپنے طور طریقوں سے تانا دے کر، احسان جتلا کر کسی موقع پر اپنی نیکی کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ صدقہ ضرور کرو، لیکن اس سے زیادہ اس بات کا خیال رکھو کہ اپنے انداز کو، اپنے رویے کو صحیح رکھو۔ تانا مت دو، احسان مت جتلاؤ۔ تم نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، 2 روپے اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں تو اللہ کی توفیق سے خرچ کیے ہیں۔ کسی غریب کو تم نے اگر کھانا کھلایا ہے، کسی کو اگر تم نے کپڑے فراہم کیے ہیں، کسی کو اگر تم نے راشن دیا ہے، کسی کے گھر کے کوئی ضروریات میں سے کسی ضرورت کو اگر تم نے پورا کیا ہے، تو وہ تم نے نہیں کیا، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم نے نیکی کی ہے، تم نے کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بعض اوقات اس میں بڑی غفلت پڑتی جاتی ہے کہ کسی کے ساتھ انسان نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تانا دے کر، احسان جتلا کر اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 افراد کی طرف نہ دیکھیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈالیں گے، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تو بڑے خائب اور خاسر اور نقصان کا شکار ہو جائیں گے، ایسے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ تو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، حالانکہ مردوں کو پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے پائنچے، اپنے ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو سودا خریدتے یا بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کا سہارا لے کر اپنے سودے کو نافذ کرتا ہے، کہ کوئی چیز بیچتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا تاکہ میں سودا مکمل کر لوں، یا اسی طریقے سے کوئی چیز خریدتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا تاکہ وہ سودا انسان کا مکمل ہو، چاہے یہ بات بائیں کی طرف سے ہو چاہے مشتری کی طرف سے ہو، انسان کا اپنے سودے کو مکمل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارا لینا، یہ بھی کتنی بڑی بدبختی والی بات ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے 3 افراد جن کی طرف اللہ تعالی رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے، ان سے بات کرنا بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان 3 طرح کے لوگوں میں بطور خاص ایک وہ شخص ذکر کیا گیا ہے جس کو منان کہا گیا، یعنی احسان جتلانے والا۔ اس لیے نیکی ضرور کیجیے، احسان ضرور کیجیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ضرور کیجیے، لیکن پھر کرنے کے بعد بھول جائیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ آپ اس کو یاد نہ رکھیے، آپ اس کا تانا نہ دیجیے، نہ اس کا بعد میں کبھی کسی موقع پر تذکرہ کیجیے۔ بعض اوقات ایک انسان کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے اور کسی موقع پر ایک جملہ زبان سے کہہ کر اپنی برسوں کی محنت ضائع کر دیتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم ہمارے ٹکڑوں پہ نعوذ باللہ پلتے ہو۔ ایسے جملے بعض اوقات زبان سے
لوگ کہہ کر اپنی نیکی کو برباد کر دیتے ہیں. کسی کو یہ کہنا کہ تم ہمارے ٹکڑے پہ پلتے ہو، کیا تم پال رہے ہو؟ کیا تم نے اس کو پالا ہے؟ نہ یہ ٹکڑا تمہارا ہے، نہ یہ ٹکڑا دینا تمہاری توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ ٹکڑا بھی اللہ کا ہے، توفیق بھی اللہ کی ہے. تمہیں اللہ نے واسطہ اور ذریعے کے طور پر اگر قبول کیا تو تمہیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. تمہیں اس بندے کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس نے تم سے یہ صدقہ قبول کر کے تمہیں یہ توفیق ملنے کے لیے تمہارا ذریعہ بنا. اگر غریب نہ ہو، اگر فقیر نہ ہو، اگر مسکین نہ ہو، اگر مستحق نہ ہو، تو بتائیے کہ آپ صدقہ کس کو دیں گے؟ آج دنیا سے سارے مستحقین، سارے صدقات کے مصرف، زکوٰۃ کے لینے والے سب ختم ہو جائیں، غربت بالکل ختم ہو جائے، تو بتائیے کہ عمراء، امیر اور دولت مند لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ یہ تو فقراء کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو آپ کی دولت لے کر آپ کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذریعہ بنا. آپ ان کے احسان مند بنے کہ فریضے کی ادائیگی کا وہ سبب بنے. بہرحال یہ ایک ایسی کوتاہی ہے معاشرے کے اندر جس کوتاہی کی وجہ سے انسان اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے. اس کا تعلق یاد رکھیے صرف انفاق سے نہیں ہے کہ 2 پیسے آپ نے خرچ کیے اور پھر تانا دیں. نہیں. آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ کسی سے ہنس کے بول دیں، آپ کسی کے ساتھ اچھے ملنسار بن کر رویہ اچھا رکھیں اور پھر تانا دے دیں کہ ہم تمہارے ساتھ اچھا کرتے رہے. یہ بھی اپنی نیکی کو برباد کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آج گھروں میں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کے موقع پر انسان اس طرح کی چیزوں کا نام لے کر اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہیں، آپ اس کی خدمت کرتے رہیں، آپ اس کے کام آتے رہیں، اور پھر کسی موقع پر بھولتے رہیں. کسی موقع پر آپ یہ بول دیں کہ ہم پکا کے دیتے رہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے رہے، ہم تو تمہیں پکا کے دیتے رہے، تمہاری خدمت کرتے رہے. اس کا مطلب آپ نے اپنی ساری خدمت پر پانی پھیر دیا، اپنی نیکی کو برباد کر دیا. اسی لیے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، اگلی آیت وہی آیت آ رہی ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو. صدقہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس کو باقی رکھو، اس کو ضائع نہ ہونے دو. 14ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 264. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور اذیت اور تکلیف دے کر باطل مت کر دو، ضائع مت کر دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ شخص اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اپنے مال کو ریاکاری، نام و نمود، شہرت پسندی کے لیے، دکھاوے کے لیے، لوگوں میں واہ واہ سننے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ شخص اپنے صدقے کو ضائع کر دیتا ہے تو حقیقت میں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. کیونکہ جب اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو ایمان کے بغیر انسان کے صدقے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر صدقہ ہی کیا، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، حج کی، روزے کی، کسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط میں سے ایک یہ شرط ہے کہ انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی صاحب ایمان ہو. ان آیات کے بعد آخر میں انشاءاللہ ان صدقے کی شرائط کو مختصراً ذکر کروں گا. قرآن کریم کی ان آیات سے وہ شرائط نکل رہی ہیں. مثلاً پہلی شرط اس سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہ ہو. اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ کرنے والا اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس کی مثال
اس چٹان کی طرح ہے، اس چکنے پتھر کی طرح ہے. صفوان چکنا پتھر، چٹان جس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اسے زور کی بارش آ کر لگے، یعنی اس پتھر پر، اس چٹان پر، چکنے پتھر پر آ کر بارش برسے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ اس کو بالکل چکنا کر کے چھوڑ دے. پٹی جمی ہوئی تھی، بارش کے زور سے برسنے کی وجہ سے وہ چٹان کے پتھر پر جمی ہوئی مٹی بہہ جائے، اور نیچے کی جو تہ ہے جس پر وہ پتھر ہے اور سخت زمین ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے. تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ اس کے اوپر جو مٹی جمی ہوئی تھی، جس مٹی پر جمے ہوئے ہونے کی حالت میں کچھ اگر زرخیزی کی بھی جا سکتی ہو تو زور کی بارش برسنے کی وجہ سے مٹی باقی نہیں رہی، تو اب کیا اگے گا؟ اب وہاں پر اگنے کے چانسز ختم. آپ زمین پر جس طرح بیج بو کر امید رکھ سکتے ہیں کہ کچھ نکلے گا، لیکن اس چکنے پتھر پر، اس چکنی چٹان پر کچھ نکلنے کے آثار اب نہیں ہیں، کوئی نکلنے کی امید نہیں ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے اس چکنے پتھر پر جمی ہوئی مٹی بارش کے زور سے برسنے سے بہہ جائے اور کوئی چانس نہ رہے اگنے کا، اسی طریقے سے اس شخص کے صدقے کا بھی کوئی اجر و ثواب ملنے کی اب امید نہیں رہتی کہ جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ ذرہ برابر بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا، یعنی وہ قادر نہیں ہوتے اپنی کمائی پر، جو انہوں نے کمایا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتے، راہ نہیں دکھاتے ان لوگوں کو جو کفر اختیار کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے صدقے کو ضائع مت کرو. اور صدقے کو ضائع کرنے والی چیزیں اس میں کیا ذکر کی ہیں؟ سب سے پہلی چیز من، احسان جتلانا. دوسری چیز ہے اذا، تکلیف دینا، اذیت پہنچانا. تیسری چیز ہے رعاء الناس، دکھاوا کرنا، ریاکاری، نام، اس کی وجہ سے بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. چوتھی چیز ہے عدم ایمان، یعنی ایمان نہ رکھنا. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے صدقات باطل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 15ویں آیت ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی 265 نمبر آیت. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشی کو طلب کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی ذات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل جنۃ بربوۃ، اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو کسی ٹیلے پر واقع ہو. اصابہا وابل، اور پھر اس باغ میں بارش آ کر لگے، یعنی بارش برسے، اور اس بارش کے برسنے سے وہ اتنی زرخیز زمین ہو جائے کہ فآتت لہا ضعفین، کہ وہ اپنے پھلوں کو دگنی مقدار میں پیدا کرے. کہ بارش کے برسنے سے زرخیزی اتنی پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی پیداوار کے اندر دگنی مقدار پیدا کی، کہ باغ سے اتنی مقدار گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے برآمد فرمائی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور وہ ایسی زرخیز زمین کہ اگر بارش نہ بھی لگے، بارش اگر نہ بھی برسے، فَطَلٌّ، معمولی سی ہلکی سی جو فوار برستی ہے، بارش ایک تو زور سے ہوتی ہے جس کو میہ برسنا کہا جاتا ہے، ایک ہلکی سی معمولی سی فوار ہوتی ہے. فرمائے کہ فَطَلٌّ،
زمین ایسی زرخیز کہ اگر ہلکی سی فوار بھی برس جائے تب بھی اس کی پیداوار نکلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کہ نیت میں کوئی فتور نہیں ہوتا، دکھاوا ریاکاری نہیں ہوتی، ابتغاء مرضات اللہ. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مال خرچ کرتے ہوئے یہ خیال ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا. اور یہی مومن کی صرف مال کے اندر نہیں، ہر چیز کے اندر یہی نیت ہونی چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، روزہ رکھ رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، حج کر رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، راستے سے ایک معمولی سا پتھر بھی اگر ہٹا رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہر عمل مومن سر انجام دیتا ہے. تو ایک تو وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. دوسرا وتثبیتا من انفسہم، اپنے آپ میں اپنی ذات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی ایمان میں اور پختگی پیدا فرمائیں گے، مال میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، ایمان کے اعمال میں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے انسان کو اور زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملے گا. یہ ہے تثبیت، پختگی پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس باغ کی طرح سے دی ہے کہ جس باغ کی زرخیزی کا کیا عالم کہ بارش برسے تو پیداوار دگنی ہو جائے. اتنا زرخیز وہ باغ ہے کہ بارش برسے تو پیداوار کی مقدار، اس کی کوانٹٹی ڈبل ہو جائے. اور نہ بھی برسے تب بھی تھوڑی سی فوار بھی کافی ہو، تھوڑی سی فوار بھی کافی ہو. جیسے بعض زمین زرخیز ہوتی ہیں تو شبنم اور اوس کی وجہ سے بھی پیداوار ہو رہی ہوتی ہے، اتنی سی بھی ان کے لیے گیلا ہونا کافی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیت میں فتور نہیں ہے. تو نیت میں فتور نہ ہو تو تھوڑی سی بھی کوشش اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، اور نیت میں فتور ہو تو پہاڑوں جیسے صدقے کی بھی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے بعد 16ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھجور اور انگوروں کا ایسا باغ ملے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں. یعنی صرف نخیل اور آناب یعنی کھجور اور انگور نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر طرح کے باغ کے اندر پھل موجود ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اسے اس حالت میں بڑھاپا آ جائے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوں، کمزور ہوں، بچے اس کے ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، باغ کو سنبھالنے اور اس کے کاروبار یا اس کی چیزوں کو دیکھنے بھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کہ ایسے میں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، کہ اس باغ کو کوئی آگ کا ایسا بگولا آ کر لگ جائے کہ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہو. یعنی آگ کا بگولا کہ جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہو اور آ کر وہ اس باغ میں لگے، اس سے فاحترقت، سارا کا سارا باغ جل جائے، راکھ کا ڈھیر ہو جائے. تو اس کے اندر ہرا بھرا سبزہ تھا، ہریالی تھی، پیداوار تھی، خوشبائی تھی، وہ سب ختم ہو کر راکھ کا ڈھیر بن جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو یا اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ اس میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں سے کوئی ایسا باغ چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ شروع میں تو بڑا اس کے لیے وہ کھجور اور انگور کا باغ، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور اس میں ہر طرح کے کھجور اور انگور کے علاوہ بھی پیداوار ہے، لیکن اس حالت میں اس کو جب کہ بچے بھی کمزور اور چھوٹے چھوٹے ہیں اور کوئی بڑھاپے کی حالت میں آ کر ایسا اس کا
ستیہ ناش ہو جائے باغ کا کہ آگ کا بگولا یا کوئی بھی اور ہلاکت کی شکل ایسی آ جائے کہ اس کی وجہ سے وہ باغ سارا تہس نہس ہو جائے. چلتا پھرتا باغ، چلتا پھرتا کاروبار، چلتی پھرتی تجارت، چلتا پھرتا معاشی سسٹم اور سیٹ اپ سب تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کے بچے بھی اس قابل نہ ہو کہ اس کی کوئی نگہداشت یا کوئی دیکھ بھال کا کوئی ذریعہ بن سکیں. فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنی محنتوں کو اس طریقے سے ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا برداشت کرے گا؟ اپنی محنت کی کمائی یوں مفت میں گنوائی، کوئی اس بات کو برداشت کر سکے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اس کا جواب ہر ایک کے پاس یہی ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم ایسا باغ نہیں چاہتے کہ جس کے اندر شروع میں تو بڑی خوش کمائی ہو اور آخر میں اس طرح سے گنوائی ہو، محنت گنوائی ہو. شروع میں تو بڑی خوش کمائی اور ساری کی ساری آخرت میں گنوائی. یہ کوئی پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا، پھر ایسے صدقے کو بھی تم پسند نہ کرو جس صدقے کے بعد تانا دو، جس صدقے کے بعد تم احسان جتلاؤ، جس صدقے کے بعد تکلیف دو، اذیت پہنچاؤ. ایسے صدقے کو بھی تم برداشت نہ کرو، کیونکہ اس صدقے میں اور اس محنت کے ضائع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ محنت ضائع ہو گئی، اسی طرح وہ صدقہ بھی ضائع ہو گیا. جس طرح یہ محنت کی کمائی گنوائی، اسی طریقے سے وہ صدقہ بھی کرنے کے باوجود ضائع کر کے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. وہ نیکی نہیں رہی ہے اس کے پاس. کیسی پیاری مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس طریقے سے ایسی اپنی محنت کی کمائی کو ضائع نہیں ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے، ایسے ہی اپنے صدقے کو باطل اور خراب بھی مت کرو. 70ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 267. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والوں، تم اپنی کمائی میں سے بہترین چیز، پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. طیبات، طیبہ کی جمع ہے پاکیزہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور حلال اور جائز چیز کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو حلال ہوتی ہے وہ طیب ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم کماتے ہو اپنی کمائی میں سے عمدہ اور حلال چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس مال میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. یعنی زرعی پیداوار، کہ تم زمین میں ہل چلاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، پانی لگاتے ہو، اس بیج کو پھاڑ کر اس میں سے دانے سے پیداوار نکالنا، اس میں سے زرعی پیداوار پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اخرجنا لکم من الارض. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے جو زمین سے نکالا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پیدا کرتے ہیں، تو ہم نے جو تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکالی اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی زرعی زمین کی حاصل ہونے والی پیداوار میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا پابند ہے. ساری کی ساری پیداوار وہ اپنے لیے سٹاک نہیں کر سکتا، اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں یا 20واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. جیسے کہ عشری زمین کے اندر پیداوار کا عشر دیا جاتا ہے، پھر عشر دیا جاتا ہے اگر وہ زمین کی پیداوار مفت میں حاصل ہوئی ہو، اس میں کوئی پانی وغیرہ کے خرچے اٹھانے نہ پڑے ہوں، تو اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے. اور اگر اس میں پانی وغیرہ کے خرچے کیے گئے ہوں، محنت کی گئی ہو، تو اس کا پھر 20واں حصہ، کیونکہ خرچے کیے گئے ہیں، پھر 20واں حصہ دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال 10واں حصہ یا 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. یہ ہے زمین کی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کو فقہ کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے، عشر دینا.
تو فرمایا کہ ایک تو اپنی پیداوار میں، اپنی کمائی میں سے عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دوسرا، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیداوار نکالی اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم دیکھو کسی ایسی چیز کا ارادہ مت کرو کہ جو خراب ہو گئی ہو اور اس کو تم اپنے مال میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حالانکہ وہ ایسی چیز ہے، خراب چیز، کہ لستم بآخذیہ الا ان تغمسوا فیہ، کہ تم اس کو نہیں لے سکتے، کہ کوئی تمہیں دے تو لینا گوارا نہیں کرو گے. ہاں، اگر تم سے کام لو، آنکھ بند کر کے لے لو تو لے لو، لیکن کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے لینا گوارا نہیں کرو گے. تو جب خود اس کو لینا گوارا نہیں کر رہے تو دوسروں کو دینا کیسے گوارا کر رہے ہو؟ وہ تم نے دوہرا معیار رکھا ہوا ہے کہ کوئی تمہیں دے تو تمہیں لینا برداشت نہیں، لیکن وہی مال تم دوسروں کو دینا برداشت کر رہے ہو. تو مال خرچ کرو، لیکن ایسا کہ قابل استعمال تو ہو. یہ تھوڑی کہ کھانا سڑ گیا تو اٹھا کے کسی کو دے دیا. بھائی جس طرح وہ سڑنے کے بعد آپ کے کھانے کے لیے نہیں ہے تو کسی اور کے لیے بھی تو نہیں ہے نا. ایک ایسا کھانا جو سڑ چکا ہے، بدبو آ رہی ہے، وہ کھانا کھٹا ہو چکا ہے، اس کے اندر سڑاند آ گئی ہے، کیا آپ خود یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ جب آپ خود نہیں کھا سکتے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے، تو پھر دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے اپنا اور دوسروں کا معیار الگ الگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ جس چیز کو خود لینا گوارا نہیں کرتے، دوسرے کو دینا کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ کپڑا پھٹ گیا، پرانا ہو گیا، اگر وہ اس حالت میں ہے کہ پہننے کے قابل ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. کہ اگر وہ آپ کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ دوسرے کو دے دیں، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ کہ استعمال کے لیے ہو تو صحیح، پہلے پہننے کے قابل تو ہو. اگر وہ مثال کے طور پر پہننے کے قابل ہی نہ ہو، مثلاً اتنا بڑا آئل کا دھبا لگا ہوا ہے کہ دیکھنے میں کوئی بھی شخص اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ وہ کپڑا پہنے، اب وہ کچرے میں پھینکنے کے قابل ہے، کسی اور صفائی ستھرائی کے لیے بھلے استعمال کیا جا سکے، لیکن کوئی تن پر پہننا برداشت نہیں کرے گا. تو جب کوئی بھی نہیں پہنے گا تو پھر آپ دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نہیں پہن سکتے تو ٹھیک ہے، دوسرا بھی نہیں پہن سکتا نا. جس کو آپ دے رہے ہیں آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں صدقہ کے نام پر لوگ دے کر ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. بھلا سڑی ہوئی چیز جو کسی کو دی جائے گی، بتائیے کہ کیا وہ سڑا ہوا مال، سڑا ہوا کھانا، سڑا ہوا پھل، سڑی ہوئی چیز کیا لے کر کھائے گا؟ اس نے بھی تو کچرے میں ڈالنا ہے، اس نے بھی تو اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنا ہے. جب آپ اس کو دے رہے ہیں اور صدقہ کی نیت سے دے رہے ہیں تو اس صدقے کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس میں گناہ بھی ہے، کیونکہ آپ نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا ہے. اگر وہ آپ کے سامنے نہیں بھی کہہ سکے، لیکن بہرحال اس چیز کو اس کی حد تک محسوس ہوگی اپنی ذات کی، اور وہ اس کو اپنی غربت کا مذاق سمجھے گا. ہاں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ کپڑے پرانے ہو گئے، پہننے کے قابل ہیں، آپ نے نئے کپڑے سلوا دیے، وہ کپڑے ایسے نہیں ہیں کہ پہننے کے قابل نہیں ہیں، آپ وہ کپڑے کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ کھانا ٹھیک ہے آپ کی مقدار سے زیادہ تھا، بچ گیا، آپ نے کسی کو اٹھا کے دے دیا، ٹھیک ہے، کھانے کے قابل ہے، بالکل دے دیں آپ. بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ ایسی چیز جو قابل استعمال ہی نہ ہو اس کو خرچ کرنے کا مطلب کوئی خرچ کرنا نہیں ہے، یہ تو کسی کی غربت کا مذاق اڑانا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تیمموا الخبیث منہ، کہ کسی مال کی گندی یا مال کی خراب چیز کا ارادہ مت کرو کہ تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو اگر کوئی تمہیں دے، مگر الا ان تغمسوا فیہ، کہ تم سے اگر کام لو اور آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہو، باقی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتے. جب اپنے لیے نہیں گوارا کر سکتے تو دوسرے کے لیے گوارا کیسے کر رہے ہو؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید،
اللہ مستغنی ہیں، بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں، اسے تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو بھی مال دے رہے ہو، اللہ خود بھی اپنے خزانوں کے اس کے لیے کھول سکتا ہے. جس غریب کو تم پیسہ دے رہے ہو، کوئی کھانے کی چیز دے رہے ہو، کوئی پہننے کی چیز دے رہے ہو، کیا اللہ اس کو نہیں دے سکتا؟ اللہ دے سکتا ہے. اللہ نے تو تمہیں ذریعہ بنایا، اور تم اس ذریعہ بننے کے باوجود اس کی قدر نہیں کر رہے. تو یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں. اس کے بعد 18ویں آیت ہے، آیت نمبر 267. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو خود کیا کھاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، صدقہ کرو گے تو مال پہ جمع کیسے کر سکو گے. انسان صدقہ خیرات کرتے ہوئے سب سے زیادہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے. اور وہ وسوسے کس طرح کے آتے ہیں؟ یہی نا کہ صدقے سے مال گھٹ جائے گا، صدقے سے مال کم ہو جائے گا، اگر میں صدقہ دوں گا تو میرے پاس پہلے اتنے تھے اب اتنے رہ جائیں گے. یہی وسوسے انسان کو اندر سے تنگ کرتے ہیں. اور یہ وسوسے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے شیطان تم کو ڈراتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، یاد رکھیے، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ صدقے سے مال گھٹ گیا، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. میری آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. میں نے 100 میں سے 20 روپے صدقہ کیے، میرے پاس 80 روپے رہ گئے. میری آنکھوں کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 20 روپے مائنس ہو چکے ہیں، 80 روپے کا حصہ رہ گیا ہے. لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. میری آنکھوں کا مشاہدہ اللہ کی قسم غلط ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. ایمان بالغیب صرف اس چیز کا ہی نام تھوڑی ہے کہ ہم قیامت یا قبر یا جنت اور دوزخ اور صراط اور ان چیزوں کا ایمان رکھیں، وہ بھی ایمان بالغیب ہے یقیناً. لیکن یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر، بشارتوں اور انعامات پر، اجر و ثواب پر، ملنے والے فوائد پر ایسا یقین ہو جیسے آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کی، صدقہ 20 روپے میں نے دے کر اپنے 100 روپے سے 20 روپے مائنس کر دیے ہیں. بظاہر دیکھنے میں یہ پیسہ مائنس ہوا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مائنس نہیں ہوا، میری آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے. یہ ایمان جب بنا ہوگا تو پھر انسان اس وسوسے کا پھر مقابلہ کر سکے گا، پھر وہ جواب دے سکے گا شیطان کو کہ گھٹ رہا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. 19ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 270. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، مَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، تم جو کوئی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی بھی نظر مانو، منت مانو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتے ہیں. چاہے تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، منت مانو، سب اللہ کے علم میں ہے. تمہارا کوئی صدقہ اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کو کسی بھی طرح کا کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا. اس آیت سے معلوم ہوا
کہ انسان چھپ کر صدقہ کرے یا علی الاعلان صدقہ کرے، لوگوں کو اس کے صدقے کا پتہ چلے یا نہ چلے، سرن صدقہ ہو یا علانیتاً صدقہ ہو، اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لہذا جب اللہ جانتے ہیں تو اپنے صدقے کو محفوظ کرو، اپنے صدقے کی حفاظت کرو، اپنے صدقے کے اندر نیتوں میں فطور مت رکھو، کیونکہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، کس جذبے سے کر رہے ہو، کس ارادے سے صدقہ کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ صرف تمہارے ہاتھوں سے نکلنے والے پیسے کا نہیں پتا، بلکہ اللہ تمہارے اس پیسوں کے پیچھے جو نیت کار فرما ہے اس نیت کو بھی جانتے ہیں۔ لہذا دل کی چھپی ہوئی نیت، دل کا چھپا ہوا ارادہ، اپنے دل کے اندر موجود نیت اور قصد کا معاملہ بھی صاف ستھرا رکھنا، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، واہ واہ سننا مقصود نہ ہو، اللہ کے لیے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ خوش ہو جائے، اس مقصد کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے۔ 20ویں آیت ہے، آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے، سب کے سامنے ظاہر کر کے دو، تب بھی فنعما ہی، وہ کتنا ہی بہتر ہے، کتنا ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اسے فقراء کو دو، فقراء کے حوالے کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تب بھی وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا چھپ کر کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تم چاہے چھپ کر صدقہ کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے کھل کر صدقہ کرو کہ سب کو پتہ چل جائے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ البتہ الفاظ قرآنیہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کرے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اس کے اندر انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ اگر آپ علی الاعلان سب کے سامنے صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو بعض اوقات نیتوں میں اگر فطور شروع میں نہ ہو تو کرتے ہوئے کہیں نہ آ جائے، کرنے کے بعد لوگوں کی واہ واہ سن کر کہیں انسان کا نفس پھولنے نہ لگ جائے۔ تو کبھی شروع میں ہی نیت میں فطور ہو جاتا ہے کہ شروع میں ہی نیت، ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کی نیت، کبھی شروع میں تو نیت اچھی تھی لیکن کھل کر صدقہ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ درمیان میں لوگوں کو دکھانے کی نیت آ گئی کہ سب دیکھنے لگے، تو دل میں یہ آیا کہ ہاں اچھا ہے لوگ دیکھیں گے، تو شروع میں تو نیت نہیں تھی، بعد میں فطور آ گیا۔ کبھی درمیان میں بھی نہیں، لیکن کرنے کے بعد جب لوگوں نے واہ واہ شروع کر دی کہ جی فلاں نے اتنا مال خرچ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جب اپنی تعریفیں سنی، لوگوں کی تعریفوں کے کلمات سنے، تو اب اپنا نفس پھولنے لگا، عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی، اور پھر انسان اپنے اس نیکی پر اترانے لگ گیا۔ یہ بعد میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی نیکی کو چھپا کر، اپنے صدقے کو چھپا کر کرو۔ لیکن اگر تم ظاہر کر کے کرتے ہو، لوگوں کو دکھا کر بھی کرتے ہو، مقصد اگر تمہارا ریاکاری نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، تو ٹھیک ہے، فَنِعِمَّا ہی، قرآن کریم کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اپنی نیت کی حفاظت بھرپور کرنی چاہیے، کرنے سے پہلے بھی، کرنے کے دوران بھی، کرنے کے بعد بھی اپنی نیت کی حفاظت کریں۔ اور بعض جگہ تو کھل کر صدقہ کرنا، دکھا کر صدقہ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا، شو کرنا بہتر بھی ہوتا ہے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، کہ مثلاً کسی جگہ آپ نے صدقہ خیرات لوگوں کے سامنے اس لیے کیا کہ آپ کے دیکھا دیکھی لوگ بھی کرنا شروع ہو جائیں۔ جیسے ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی تعلیم دی، تو ایک صحابی سب سے پہلے اٹھے اور گئے، جا کر کچھ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آئے، اور اتنی اس کے اندر اشرفیاں تھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان سے قریب تھا کہ وہ تھیلی اٹھے گی نہیں، اتنی ساری اشرفیاں لے کر آئے اور لا کر اللہ کے راستے میں دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو قبول کیا، آپ نے اس صدقے کو ان سے وصول کیا. اس کے بعد ان کے دیکھا دیکھی اور لوگ اٹھے اور لوگوں نے بھی اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے مال پیش کرنا شروع کر دیا. چنانچہ کافی مال کی مقدار جمع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ جو سب سے پہلے نمبر پر صدقہ دینے والے تھے، جو پہل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا اجر ان کے حصے میں لکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہل کر کے دوسروں کے لیے راستہ کھولا، دوسروں کو ترغیب دی. لوگ ان کے دیکھا دیکھی صدقے کی طرف مائل ہوئے، راغب ہوئے. چنانچہ اس کے بعد جتنے صدقے کیے گئے ان سب کا ثواب ان کے نصیب میں لکھا گیا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی مجلس ہے کہ جس میں کسی ضرورت کے تحت کوئی اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر یہ ایک ضرورت ہے مسجد کی، یا کوئی کنواں کھدوانے کی، یا کوئی پانی کی، کوئی بھی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے. آپ میں سے کون دینا چاہتا ہے؟ سب خاموش. کسی نے آگے بڑھ کر ابھی پہل نہیں کی. ایک آپ میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں. دوسرے نے کہا اچھا یہ، چلو میں بھی. تیسرے نے کہا کہ اچھا یہ دو تیار ہو گئے، چلو میں بھی. پھر سب نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، سب نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا. اب اس میں کیا ہوا؟ آپ سوچیں ذرا، اس طرح کے ماحول میں جس نے پہل کی ہے اس نے در حقیقت سب کا اجر لیا، کیونکہ اس نے پہل کر کے، ہمت کر کے اپنے صدقے کے ذریعے سے لوگوں کو راغب کیا. یہاں صدقہ کرنے کا معاملہ کھلم کھلا صدقہ کرنا پسند کیا گیا ہے. اسی لیے سورہ بقرہ کے اندر ہی آگے وہ آیت آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سرن اور علانیتن دونوں طرح سے مال کے خرچ کرنے کا اجر ذکر کیا ہے. دونوں طرح سے، سرن بھی اور علانیتن بھی. اب علانیتن خرچ کرنے کا اجر کیسے؟ اس کی صورت یہی ہے. یہاں بھی اس آیت کے اندر فنعم ما ہیا، یہ جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی برا نہیں ہے. اگر کسی جگہ کھل کر صدقہ کرنے اور صدقے کو شو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کرو، لیکن اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی نیت کی حفاظت کرو. نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے صدقے کا لوگوں کو پتہ چلنے سے کوئی نقصان نہیں. اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات کو، تمہاری برائیوں کو اس کی وجہ سے مٹا دیں گے. یعنی یہ صدقہ کفارہ بن جائے گا، تمہاری برائیوں کے لیے، تمہارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بنے گا. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے خوب اچھے طریقے سے باخبر ہیں. 20 آیتیں ہو گئیں. 21ویں آیت ہے، آیت نمبر 272. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر، ان کافروں کی ہدایت آپ پر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دیں، کیونکہ ہدایت آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. ہدایت تو صرف اللہ دیتے ہیں. لیس علیک ہداہم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو ہدایت پر لانا، ان کو اچھے راستے پر لانا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو مال بھی خرچ کرو وہ تم اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو. خیر بھلائی کو کہتے ہیں. اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں کئی جگہ مال کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے سورہ عادیات 30ویں پارے کی سورت آپ نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں خیر کا کیا معنی ہے؟ خیر کا معنی ہے مال. انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. خیر سے مراد مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا. کیا پتہ چلا؟ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے. مال کا استعمال صحیح ہو تو یہ مال خیر ہی خیر ہے. اس کے ذریعے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج کیا جاتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا جاتا ہے، آخرت کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں.
اس مال کے ذریعے سے کتنی مالی عبادتیں سر انجام دی جاتی ہیں، تو یہ مال پھر خیری تو ہوا نا، یہ شر تھوڑی ہے. شر انسان کے اپنے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی مال خدا نخواستہ انسان اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اللہ کی نافرمانی میں کمانا شروع کر دے، تو اس مال کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان اس کو شر بنا دیتا ہے. ورنہ اپنی ذات میں یہ مال خیر ہے. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے. اگرچہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ نے مال خرچ کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچایا بظاہر، لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا تم مال جو خرچ کرتے ہو وہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، تمہارا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں اس کا ریٹرن دیتے ہیں، بہترین بدلہ دیتے ہیں. اس مال میں برکت آتی ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اس مال کی آفتیں دور ہوتی ہیں. اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کو دور کرتے ہیں. یہ مال جو تم خرچ کرتے ہو قیامت کے دن تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، اجر و ثواب کی صورت میں، نیکیوں کی صورت میں ریٹرن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں انسان کے لیے اس صدقے کی برکت سے کتنی راحتیں ہوں گی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مال جو خرچ کیا تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا نا. غریب کو تو تم نے ٹھیک ہے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا، اس کا ایک وقت کا بھلا ہوا، تمہاری دنیا آخرت کا بھلا ہوا. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے کوئی مال مگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہو. یہ خبر دی گئی ہے، اور خبر یہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہے. اس کا مطلب تمہیں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور تم جو بھی خیر یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ پورا کا پورا چکایا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی. جتنا مال تم نے خرچ کیا ہے نا یہ سب پورا پورا تمہیں چکایا جائے گا. اس کا پورا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اور اس میں پورا پورا اجر صرف برابر سرابر کا نہیں دیا جائے گا بلکہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، انسان کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. ایک کھجور کا دانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی صورت میں حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، یعنی اس مال کو بڑھاتے ہیں. وہ جو کھجور کا دانہ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا اللہ اس کو بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں فرمایا کہ جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تاکہ یہ کل میرے سواری کے کام آ سکے. جیسے تم اس کی پرورش کر کے اس کو اس قابل بناتے ہو کہ وہ سواری کے قابل ہو جائے اور تمہارے لیے سواری کے کام آ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کے دانے کو بڑھاتے ہیں اور بڑھا بڑھا کر اتنا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر تمہیں واپس کریں گے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تم جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں پورا کا پورا وہ بدلہ چکایا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. آیت نمبر 22 ہے سورہ بقرہ کی 273 نمبر آیت. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو کہ اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنے آپ کو محصور کر رکھا ہے، مقید کر رکھا ہے. یہ مال ان فقراء کے لیے ہے، یعنی بطور خاص اللہ نے ان فقراء کو مصرف کے طور پر ذکر کیا، ان مفلسین کو مصرف کے طور پر ذکر کیا جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو محصور کر رکھا ہے. محصور کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. جیسے کہ اصحاب صفہ، صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو اپنے تمام تر دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں ایسے آ کر بیٹھ گئے تھے کہ ان کا کوئی کام، ان کی کوئی مشغولیت، ان کا کوئی مشغلہ زندگی نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے فرامین کو اور ارشادات نبویہ کو سنیں،
اور دین کو سیکھیں سمجھیں، بس اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے مال کے مصرف کو ذکر کیا۔ فرمایا ان فقراء کے لیے یہ مال کا مصرف ہے کہ تم ان پر خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں محصور کر رکھا ہے، مقید کر رکھا ہے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جا کر کوئی اور کام کاج کر سکیں، کاروبار کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے، سوال سے عفیف اور پاک دامن کر رہنے کی وجہ سے جاہل آدمی یعنی نادان آدمی جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کسی سے نہیں مانگ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اس نادان کو کیا پتا کہ یہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ یہ مانگنا چاہتے نہیں ہیں۔ جس کو سفید پوش کہا جاتا ہے نا، کہ بعض اوقات ایک انسان سفید پوش ہوتا ہے، اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بس کیا بتاؤں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، نہیں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے۔ اور ایسے ہی ہونا بھی چاہیے، اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ضرورتیں پوری اللہ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے دیتا ہے، انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان لوگ اس کو نادان شخص اس کو سمجھتا ہے، ان لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑے اغنیاء یعنی مالدار ہیں، من التعفف، سوال سے پاک دامن رہنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے پیشانیوں سے، ان کے چہروں کے نشانات سے تم سمجھ لو گے، یعنی اس کا مطلب چہرے کے اندر ان کی ایسی علامتیں ہوں گی، بھوک کے، فاقے کے اثرات ہوں گے جو ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے، ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ تعرفهم بسیماہم، ایسے سفید پوش لوگ بھلے اپنے آپ کو اتنا بھی چھپانا چاہیں لیکن ظاہری کچھ علامات سے پہچانے جاتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ لپٹ کر سوال کرنے کا مطلب کہ کوئی نہ دے رہا ہو پھر بھی چپک رہے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اسے خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ 23ویں آیت ہے، آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، خاموشی سے بھی اور کھلم کھلا بھی۔ یہ ہے وہ بات میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ صرف چھپ چھپ کر صدقہ کرنا ہی ضروری نہیں، بعض اوقات موقع محل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شو کر کے کیا جائے۔ جیسے دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر بیان کیا ہے، فرمایا جو اپنا مال دن میں رات میں ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، سرن بھی یعنی چھپ چھپ کر بھی، وعلانیتن اور کھلم کھلا بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے حضور اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ 24ویں آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود سے مال گھٹتا ہے، مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اس سے معلوم ہو صدقے سے مال بڑھتا ہے، معاشی نظام بہتر ہوتا ہے، انسان کی تجارتی سرگرمیوں میں برکت آتی ہے۔ آج ہمارے ملک کا اقتصادی نظام کس حد تک تباہی بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملک دیوالیہ اگر نہیں بھی ہوا تو دیوالیہ ہونے کے نہج پہ پہنچ چکا ہے۔
اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، فحاشی اور یانی بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، گناہوں اور فسق و فجور کا بازار گرم ہونا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے ٹاپ پر جو چیز ریزن کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سودی نظام ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی کافروں کے ہاں بھی تو سودی نظام ہے، ان کا معاشی سیٹ اپ کیوں بہتر ہوتا ہے؟ وہ کافر ہیں؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کے ہاں بھی تو سودی نظام ہے، ان کا معاشی نظام بہتر کیوں ہوا؟ جواب یہ کہ وہ کافر ہیں، کافروں کے لیے اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے، دنیا میں ان کے اوپر عذاب کی اور پھٹکار نہیں پڑتی، ان کے برے اعمال کی دنیا کے اندر پھٹکار ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پڑے، مسلمان کے اوپر ان اعمال کی پھٹکار پڑتی ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں آپ کے اوپر پھٹکار پڑے گی، گانے سنیں پھٹکار پڑے گی، اللہ کی نافرمانی کریں پھٹکار پڑے گی، سود کھائیں پھٹکار پڑے گی۔ کافروں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے، کافروں کے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ نے کافروں کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ لہذا ان کی ترقیاں، ان کا عروج، ان کا آگے بڑھنا، ان کا پنپنا بڑھنا، یہ کوئی دھوکہ نہ کھائے اس چیز کو دیکھ کر کے کافر کیوں ترقی کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے دنیا کو اللہ نے جنت بنایا ہے، ان کی ساری اخلاقیات، ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری دنیا کے اعتبار سے جتنی انسانیت کی فلاح کے کام ہیں، ان کا صلہ اللہ ان کو دنیا میں دے کے برابر کر دیتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، مومن کا معاملہ آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ نے آخرت میں اس کے لیے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ دنیا میں اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی پھٹکار پڑتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے ہر ایسے شخص کو جو کفار ہو۔ کفار کا مطلب بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، اور اثیم گناہگار۔ اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ 25ویں آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 277۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک اعمال پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور بطور مثال کے نیک اعمال میں اللہ نے 2 اعمال ذکر کیے، ایک بدنی عبادت جس میں نماز کا قائم کرنا، ایک مالی عبادت جس میں زکوٰۃ کا دینا۔ گویا جانی مالی ہر طرح کی عبادتوں کو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ اعمال صالحہ کی مثالیں دی ہیں، اس میں گویا کہ پورا دین آ گیا۔ جانی عبادتوں میں ساری بدن کی عبادتیں آ گئیں، مالی عبادتوں میں ساری مال کی عبادتیں آ گئیں، سب کچھ آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے ساتھ جس نے نیک اعمال کا رشتہ جوڑ لیا، اپنی جانی مالی عبادتوں کے ذریعے سے ایمانی زندگی گزار لی، اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ 26ویں اور آخری آیت سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کا ہاتھ کھلنے تک، اس کے اندر خوشحالی کے آنے تک اس کو مہلت دو، اسے مہلت دینی چاہیے۔ کہ آپ نے مثال کے طور پر کسی کو قرض دیا اور کہا کہ 2 مہینے میں واپس کر دینا، 2 مہینے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی تک تنگی کا شکار ہے، معاشی اعتبار سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ چکا سکے، آپ کا اخلاقی طور پر فریضہ بنتا ہے کہ آپ اس کو مزید مہلت دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ مخلص ہے، دینا چاہتا تھا، بھی کی، خوب ہاتھ پاؤں مارے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا، آپ اس کو اگر 1 مہینے کا دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، جیسے کہ آپ نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا۔ فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی صاحب عسرہ ہے یعنی تنگ دست ہے تو اس کو اس کی خوشحالی کے آنے تک مہلت دینی چاہیے۔ یہ تو ہے
मोहलत देने का मरहला। और अगर वहां तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, इससे अगला मरहला जो इससे भी ज्यादा अफजल है वो क्या, अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम, तुम्हारे लिए सदका कर देना तो और भी तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ये सोच कर सदका कर दो कि ठीक है 2 महीने तक का आपने टाइम दिया था, लेकिन आपकी माशी सूरत हाल को देख कर लगता है कि आप कर्ज देने के काबिल नहीं है, चलो जाने दो, छोड़ दो। होता है ना, इंसान कहता है छोड़ो मट्टी पाओ, जान दो, कि चलो ठीक है जाओ, मैं अल्लाह के लिए माफ करता हूं। आप यकीन कर लीजिए, कभी जिंदगी में इस तरह करने का मौका मिले ना, तो कभी इस चांस को जाया ना कीजिएगा। मैं अभी बात फैलाऊंगा तो हदीसें बताने में सुनाने में वक्त लगेगा, वरना मैं आपके सामने वो हदीसें डिटेल में जिक्र करता कि इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अजर सवाब का वादा किया है कि ऐसे शख्स के लिए कि जिसने अपने किसी मकरूज को ये सोच करके वो कर्ज नहीं वापस कर सकता, मैं माफ कर देता हूं, इतना इसका अजर सवाब है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। अहादीस तैयबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीलात जिक्र की हैं कि इंसान को क्या कुछ मिलता है। बहरहाल कुरान करीम की इस आयत में बस इतना कह देना ही काफी है, अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझते हो तो तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर है। पहले तुम्हारी समझ में आए ना आए, लेकिन ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अगर जान लो तो ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा बेहतर है कि तुम सदका कर दो। अब पूरा सदका कर देने की भी सूरत हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को 50,000 रुपए दिए थे, 2 महीने के बाद उसने वापस करने थे, आपने कहा कि चलो ठीक है जाने दो, सदका कर दिया आपने। और ये भी कर सकते हैं कि आप उसके अंदर कुछ तखफीफ कर दें, मसलन ठीक है 50,000 नहीं, ऐसा करो कि चलो तुम 30,000 दे दो। इस तरह से भले आप जी तौर पर कमी करें या कुल्ली तौर पर कमी कर दें, बहरहाल कुरान करीम ने इसको भी सदका कहा है। इसका मतलब सदक़े की ये भी एक शक्ल है कि अपने मकरूज को माफ कर देना, अपने मकरूज को माफ कर देना भी सदका है। और इसके अहादीस के अंदर इसके बड़े फजाइल जिक्र किए गए। ये 26 आयतें थीं जो सूरह बकरा की मैंने आपके सामने जिक्र की हैं, आयात इन्फाक। तो इस सूरह बकरा का खास मजमून है, जब भी इतनी कसरत से अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर इस मजमून को फैलाया है। और मैंने आपके सामने कल शुरू में इसका खुलासा जिक्र किया था 6 बातों की सूरत में। अब आइए वो 6 बातों के साथ हम अपने उस टॉपिक को क्लियर खत्म करते हैं, ताकि मैं आपके सामने वो 6 मज़ामीन जिक्र कर दूं जो इन मज़ामीन से मैंने अखज़ किए हैं। मुख्तसर अल्फाज में उन मज़ामीन का खुलासा सुनिए। हमारे सामने ये 26 आयतें जो गुजरी हैं, इनमें सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी इन्फाक का हुक्म। अल्लाह ताला ने इन्फाक का हुक्म दिया, जैसे अकीमुस्सलाह, आतुज़्ज़काह, इसी तरह अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम, ये सब अहकाम हैं, इन्फाक का हुक्म है। तो एक तो मज़मून मिलता है हुक्म का कि तुम खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ज़कात अदा करो, फिदिया अदा करो, एक तो खर्च करने का हुक्म। दूसरी चीज है इन्फाक की अहमियत और फजीलत, कि खर्च करने की सूरत में तुम्हें क्या मिलेगा। कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके लिए उनके परवरदिगार के पास अजर सवाब है, कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कोई खौफ और गम नहीं होगा, कहीं ये कहा जा रहा है कि उनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा, कहीं ये कहा जा रहा है कि 700 गुना बढ़ाया जाएगा, कहीं ये कहा जा रहा है कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे राजी और खुश होंगे और अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला और बदला अता फरमाएंगे। ये फजीलतें जिक्र की गई। और तीसरी चीज है कि खर्च किया जाए तो क्या किया जाए। इसमें एक आयत गुजरी थी सूरह बकरा के अंदर कि यसलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़्व, क्या खर्च किया जाए। इसका एक जवाब तो हमें सूरह बकरा के अंदर यह मिला कि जरूरत से जायद माल, जरूरत से जायद माल, जो तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरत से जायद माल है उसको खर्च करो, चाहे खाने पीने के अंदर हो, लिबास और पोशाक के अंदर हो, साजो सामान असबाब जिंदगी के अंदर हो, जरूरत से जायद हो तो उसको खर्च करो। दूसरी चीज
کیا خرچ کیا جائے کا ایک اور جواب ہمیں دوسری آیت میں یہ بھی دیا گیا کہ حلال مال خرچ کیا جائے، حرام نہ ہو، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تمہاری کمائی ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیز خرچ کرو. تو دوسری چیز کیا؟ حلال مال خرچ کرو. تیسری چیز قابل استعمال مال خرچ کرو، کیونکہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ تم ایسا ارادہ مت کرو کہ تم گندی چیز کو، خراب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہو، حالانکہ کوئی تمہیں دینا چاہے تو تم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگے، لیکن تم دوسرے کو دے رہے ہو. جب اپنے لیے گوارا نہیں کر رہے تو دوسرے کے لیے گوارا کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب خراب مال نہ دو، ناقابل استعمال مال نہ دو. تو ایک چیز یہ ہو گئی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ حلال مال خرچ کرنا، تیسری چیز کیا ہے کہ قابل استعمال مال خرچ کرنا. یہ تین چیزیں ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے. اس کا جواب ہمیں سورہ بقرہ کے اندر 3 صورتوں میں جواب دیا گیا. اچھا، چوتھی چیز کیسے خرچ کیا جائے، بڑا اہم سوال. سورہ بقرہ میں ہمیں اس کے 3 جواب دیے گئے ہیں. کیا؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے. اسی کو انفاق کی شرائط بھی کہا جاتا ہے کہ کیسے خرچ کیا جائے؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جائے، ریاکاری نہ ہو، نام نمود نہ ہو. دوسری چیز حلال مال خرچ کیا جائے، کیونکہ اگر تم حرام مال خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ہیں، پاکیزہ مال کو یہ قبول کرتے ہیں. اور تیسری چیز ہے قابل استعمال مال خرچ کرنا، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی. یہ ہے کیسے خرچ کیا کا جواب. پانچویں چیز انفاق کی شرائط. انفاق کی شرائط کا مطلب کیا ہے کہ انفاق اگر کیا جائے تو اس کے لیے کن کن شرائط کا لحاظ کیا جائے. ان میں 3 تو یہی شرطیں ہیں. چوتھی شرط ایک اور ہے جس کو کہا جاتا ہے ایمان. وہ بھی شرط ہمیں آج کے درس میں آیت سے معلوم ہوئی، لا یؤمن باللہ والیوم الآخر ولا بالیوم الآخر، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا خرچ بھی قبول نہیں ہوگا. کیونکہ 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ اخلاص ہو، اخلاص کے بغیر انفاق آپ کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. دوسرا مال حلال ہو، کیونکہ اس کے بغیر انفاق کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ قابل استعمال ہو، کیونکہ اس کے بغیر آپ تو اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور چوتھی شرط یہ کہ آپ مومن بھی ہوں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کفر کی حالت میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ صدقے کا ثواب، انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، یتیموں کی پرورش کا ثواب، غریبوں مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب تب ہے جبکہ آپ کے اندر ایمان ہو. صرف صدقہ ہی نہیں بلکہ نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ہر عمل کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے. ایمان نہ ہو تو کچھ بھی فائدے مند نہیں. جیسے اس کی مثال ہے، آپ 0 لگاتے چلے جائیے، 0 لگاتے چلے جائیے، اگر اس کے پیچھے اکائی نہ ہو تو اس 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے 0 0 0، جتنے بھی 0 بڑھ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے نا. لیکن اگر انہی سارے 0 کے ساتھ مثلا میں 1 لگا دوں، اب جتنے 0 بڑھ رہے ہیں پاور بڑھ رہی ہے نا. جتنے 0 بڑھیں گے پاور بڑھتی چلی جائے گی. 1 0 لگایا تو وہ 10، 2 لگائے تو 100، 3 لگائے تو 1000. اس کا کیا مطلب؟ یہ 0 اب پاور میں آ گئے. کیوں پاور میں آئے؟ اس کے ساتھ صرف ایک چیز لگی ہے، اس کو اکائی کہتے ہیں. آپ 1 لگا دیں، 2 لگا دیں، 3 لگا دیں، 4 لگا دیں، اکائی اگر نہیں ہوگی ان 0 کی کوئی پاور نہیں ہے. اسی طرح اگر ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی پاور نہیں. یہ بڑی پیاری مثال ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایمان کتنا لازم اور ضروری ہے. ہمارے سارے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر ہمارے پاس ایمان کی اکائی نہ ہو. اور ایمان کی اکائی ہو تو اعمال جتنے بڑھتے چلے جائیں گے پاور بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ایمان کی قدر کیجئے. تو 5ویں چیز کیا ہو گئی؟
انفاق کی شرائط، 4 شرطیں ذہن میں رکھیے گا. ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایمان کی حالت میں، اخلاص کے ساتھ، مال حلال خرچ کریں اور قابل استعمال چیز خرچ کریں. 5 باتیں ہو گئی. چھٹی بات، ہمیں ان آیات انفاق کے اندر یہ بات معلوم ہوئی، آج کے درس میں بھی خاص طور پر وہ آیت گزری کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ضائع کر دینے والی ہیں. سب سے پہلی چیز ریاکاری، نام و نمود، شہرت پسندی، دکھلاوا، اس سے آپ کا صدقہ باطل ہو جائے گا. دوسری چیز احسان جتلانے سے صدقہ باطل ہو جائے گا. تیسری چیز اذیت اور تکلیف پہنچانا، اس سے بھی آپ کا صدقہ باطل ہو جائے گا. چوتھی چیز ہے کفر، اس سے بھی انسان کا صدقہ باطل ہو جائے گا. گویا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انفاق کو ضائع کر دیتی ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایک آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں جو آج یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی جو آیت گزری ہے، اس آیت کے اندر، آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 264 نمبر آیت. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ضائع کرنے والے امور ذکر کیے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، ایک احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. دوسری چیز اذا، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، جیسا کہ اس کا مال، اس کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے رعاء الناس خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو ایمان کے بغیر خرچ کرتا ہے. 4 چیزیں آ گئی. تو ہمیں ان آیات سورہ بقرہ کی آیات انفاق سے یہ چھٹی بات معلوم ہوتی ہے، اہم بات. وہ کیا؟ کہ اپنے صدقے کو باطل کرنے والے امور سے بچا جائے. وہ باطل کرنے والے امور ریاکاری، احسان جتلانا، اذیت اور تکلیف پہنچانا اور کفر کے ساتھ صدقہ کرنا. یہ میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے 6 مضامین ذکر کر دیے. ان 6 مضامین کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیات انفاق کو دیکھیے، آپ کو یہ ساری آیتیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور تمام جتنے بھی سننے والے ہیں سب کے لیے فائدہ مند کارآمد بنائے، اور ہمیں ان آیات انفاق کی برکت سے اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مجلس میں تمام جتنے شرکت کرنے والے افراد ہیں سب کو ان کی جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر بار میں، اوقات میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما. دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما. ہر طرح سے راحتیں عطا فرما. سبحان